الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما جی انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 2 انڈرسٹینڈنگ قرآن کورس کا اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ ہم یہاں پہ سنیں اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سورۃ الکافرون شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ. سورۃ الکافرون تو سب سے پہلے اس کا جو ہے شان نزول یعنی اس کے ریویل ہونے کا جو کاز بنی تھی، جو پیچھے اس کی وجہ بنی تھی وہ کیا تھی. تو ابن اسحاق کی روایت ہے ابن عباس سے، وہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن امیہ اسود بن امیہ اور عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ قریش کا جو ہے وہ ٹرائب کا نام ہے. کچھ لوگوں کے لوگ تھے یہ عاص بن وائل اور اسود اور عبد المطلب اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ لوگ جو ہیں قریش کے ٹرائب کے کچھ آدمی تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور انہوں نے کیا کہا، آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہم سے اس بات پہ کمپرومائز کر لیں یا اگریمنٹ کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں گے اور 1 سال ہم آپ کی بتوں کی عبادت کیا کریں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے کس بات پہ آپ کو اگریمنٹ کرنے کے لیے کہا یا کمپرومائز کرنے کے لیے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی جو ہے عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی کیا کریں گے، ورشپ کریں گے. اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ کفار نے اس ایگریمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ کے سب سے ریچسٹ پرسن بن جائیں گے، سب سے امیر آدمی آپ بن جائیں گے، اور جس عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کا نکاح کروا دیں گے. یعنی جس بھی عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کا کیا کرائیں گے، نکاح کرا دیں گے. آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو یعنی جن کو ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں. یعنی وہ مختلف طرح کے جو ہے وہ آفرز یا کسی کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس لے کر آئے کہ یا تو آپ یہ کریں کہ 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال تک جو ہے ہم آپ کے بتوں کی عبادت کر لیں گے، یا آپ کو جو ہم اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے امیر آدمی بن جائیں گے، سب سے ویلتھی پرسن بن جائیں گے، یا پھر آپ جس عورت کے ساتھ کہیں گے میں آپ کا نکاح کر دیں گے، یا پھر آپ ہمارے کچھ بتوں کو ہاتھ ہی لگا دیں تو ہم کیا کریں گے، آپ کی تصدیق کریں گے. تو اس پر ان تمام واقعات پر یہ جو مختلف قسم کے آفرز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وجہ کیا بنی تھی؟ کیونکہ دین پھیل رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا. ان کو ڈر تھا کہ اسلام کہیں بالکل پھیل نہ جائے اور ہمارا جو مذہب ہے وہ ختم نہ ہو جائے. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے اس طرح کی آفرز لے کر آئے. تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سورۃ الکافرون جو ہے آپ کے اوپر اتاری. تو یہ سارے جو ہے وہ واقعات بنے تھے کہ جس کی وجہ سے سورۃ الکافرون کیا ہوئی تھی، ریویل ہوئی تھی. اب اس سورت کے جو ہیں فضائل کیا ہے، اس کی ورچوز کیا ہیں، کیا بلیسنگز ہیں اس سورت کی. تو حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہترین ہیں، یعنی سب سے بیسٹ ہیں. وہ کون سی؟ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص. یعنی فجر کی سنتوں میں اگر کوئی پڑھے تو سب سے بہترین صورتیں پڑھنے کے لیے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص ہیں. اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ نے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی بعد کی سنتوں میں یہ صورتیں بہت زیادہ پڑھتے ہوئے آپ کو سنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی سنتوں میں بھی یہ پڑھا کرتے تھے، اور مغرب کی جو سنتیں ہیں 3 فرض کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں 2 سنت، ان میں بھی ان 2 صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتائیں، یعنی ہمیں کوئی بھی دعا سکھائیں جو ہم نے سونے سے پہلے پڑھا کریں، یعنی ہم رات کو سونے سے پہلے کوئی ایسی دعا سکھائیں کہ ہم اسے پڑھا کریں. تو آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا شرک سے بالکل کیا ہے، براعت کا اظہار ہے. تو اب ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں رات کو سونے سے پہلے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص بھی آپ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. تو اب یہ سورۃ الکافرون بھی آپ شامل کریں. تو رات کو سونے سے پہلے یہ چاروں کل آپ پڑھ کر سویا کریں، کافرون، قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کے سونے کا آپ لوگ اہتمام کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے
کی بات سن لی ہے۔ حضرت جبیر بن معتم رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبیر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ، یعنی جب تم ٹریول میں جاؤ، تو وہاں تم اپنے کمپانینز میں، اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈز میں سب سے زیادہ جو ہے خوشحال ہو، یعنی سب سے زیادہ جو ہے ویلتھی ہو، یا سب سے زیادہ تم خوش ہو، یہ ہیپیسٹ پرسن ہو، اور تمہارا سامان بھی زیادہ ہو جائے، یعنی تمہارے پاس دولت بھی زیادہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ خوش ہوں، اور میرا پاس پیسے بھی زیادہ ہوں، اور مال بھی زیادہ ہو، اور میں خوش ہوں ان میں سے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن کی آخری 5 صورتیں، یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو۔ 5 صورتیں کون سی؟ کافرون، نصر، سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پڑھا کرو، اور ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کیا کرو، ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پہ ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال کیا تھا، یہ تھا کہ میں سفر میں اپنے دوستوں کے مقابلے میں بڑا ہی ڈسٹریس، بڑا ہی میرا جو ہے کوئی میری حالت نہیں تھی، اور بڑا ہی میزریبل تھا میری حالت نا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹیچنگ پہ میں نے عمل کیا تو میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا، اور یہ پانی کے کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے، اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ تو آپ اس کا کیا کرتے تھے؟ اہتمام کر رہے تھے۔ تو اس صورت کے بڑے فضائل ہیں، رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام کیا کریں، اگر کوئی بیماری پیش آئے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ساتھ اس کو بھی پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون، قل آپ کہہ دیں۔ جہاں کہیں قرآن پاک میں قل آتا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون اور ڈسبلیورز، ٹھیک ہے، او اے کافرو، آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ اب کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، ڈینائی کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور پھر اس کو کیا کر دے؟ اس سے ڈینائی کر دے، اس کا انکار کر دے۔ یعنی کافر کا مطلب کفرہ سے منکر، انکار کرنے والا، یعنی اسے بات اس تک پہنچی، آپ نے کوئی بات اس تک پہنچائی، اسے سمجھ بھی آ گئی ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے پرائڈ کی وجہ سے، اپنے ایگو کی وجہ سے اس کو کیا کر دے؟ ڈینائی کر دے یا ریفیوز کر دے۔ تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا، ٹھیک ہے، پھر سمجھنے کے بعد نہ صرف انہوں نے اس کا انکار کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی طرف انوائٹ بھی کیا۔ دیکھیں ایسے بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے نہ صرف دین کو سمجھا، پہلے دین تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، انہوں نے نہ صرف اس کو سمجھا بلکہ آپ کو الٹا شرک کی دعوت بھی دی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بات آپ تک پہنچ گئی، چلیں ٹھیک ہے آپ انکار کر دیں، نہیں، الٹا آپ ان کو اپنی بات بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط بات بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے یہ حرکت کی تھی۔ تو قرآن کریم میں کہیں بھی عام یا غیر مسلموں کو جو ہے یا ایھا الکافرون نہیں سے نہیں بلکہ یا ایھا الناسو سے کہہ کے پکارا گیا۔ قرآن پاک میں اکثر جگہ جب پکارا جاتا ہے تو یا ایھا الناسو کے خطاب سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو تقریباً جو خطاب کیا جاتا ہے، ایڈریس کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کافر کون ہے؟ کافر، کافر جو انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ اللہ نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کرے۔ طاغوت کا مطلب شیطان، شیطان سے کفر کرے، یعنی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اجتناب کرو، تم بچو، کس سے؟ طاغوت، شیطان سے، شیطان کا نام۔ یعنی ہر مسلمان بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم طاغوت کے کافر ہیں، ہم شیطان کے ہم جو ہے انکار کرنے والے ہیں۔ اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم طاغوت سے بچو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کوئی کفرہ، کافر کہنا کسی کو گالی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بھی کہا کہ تم جو ہے کفر کرو، کس کا؟ طاغوت کا۔ تو ہم کفر کو کیا، کس کا انکار کرنے والے ہیں؟ شیطان کا انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کے پیروکاروں میں سے نہیں ہیں۔ اب ان کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ کافروں نے جو ان کا پرابلم تھی، جو ڈسبلیورز ہیں ان کی پرابلم جو تھی، اصل جو ان کا مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام کو نہ صرف سمجھا
بلکہ الٹا شرک کی دعوت دی. اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ کیا کاز بنا تھا؟ وہ اپنے نفس کی وجہ سے، یعنی اپنے سیلف کی وجہ سے، اپنے کسی مال کی وجہ سے، اپنی پوزیشن کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. کہ ان کے سامنے جو ہے اپنی ایگو آ جاتی تھی، اپنا پرائڈ آ جاتا تھا، اپنی ویلتھ آ گئی، یا اپنی پوزیشن آ گئی، یا اپنا بزنس. کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ کا نبی مان لیا، تو ہم جس پوزیشن پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سے تو یہ پوزیشن چھین لی جائے گی. اور جو ہمارا جو بزنس ہے، ہم کفار کے ساتھ ہمارے بزنس ہیں، یہ ہمارا بزنس بھی ختم ہو جائے گا. ہمارا نفس بھی جو ہے اپنے نفس کی مانتے ہوئے، کہ اگر ہم اپنے نفس کی اتنی خواہشات کی جو ہے پیروی کرتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اس وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی تو یہ کرتے ہیں نا. ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اس کے باوجود ہم سود کھاتے ہیں، ہم سود لیتے ہیں، ہمارے بزنسوں میں حرام پڑا ہوا ہے. ہر چیز ہماری کیا پڑی ہوئی ہے؟ زندگی میں حرام سے بھری ہوئی ہے. کس وجہ سے ہم نہیں مانتے دین کو؟ کس وجہ سے نہیں مانتے؟ کہ اگر جو ہے میں نے اپنی دکان سے جو ہے وہ حرام چیزیں ہٹا دی تو میری دکان نہیں چلے گی. دکان میری چل ہی نہیں سکتی، یا میرا جو ہے ریسٹورینٹ یا ٹیک وے جو بھی ہے وہ چل ہی نہیں سکتا حرام کے بغیر. حرام کے بغیر میرا کوئی کام بزنس چل نہیں سکتا. تو یہ حرام چلاتا ہے آپ کا بزنس. یہ چیز، یہ جو حرام رکھی ہوئی ہے، یہ چلا رہی ہے آپ کا بزنس. چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے ذمے ہے اس میں برکت دینا، آپ کے ذمے تو نہیں ہے. اس حرام نے، جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں یہ حرام اپنی دکان پہ نہیں رکھوں گا تو میری دکان چل ہی نہیں سکتی، تو واقعی میں نہیں چلے گی. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اگر اللہ کے ساتھ آپ کا گمان اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور آپ کے بزنس میں، ہر چیز میں آپ کو برکت دے گا. آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی حق بات کہہ دی، میری پوزیشن جو مجھے جو اسٹیٹس یا کوئی پوزیشن مجھے ملی ہوئی ہے تو وہ میری ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. حق بات کے آگے جو مرضی ہو، اپنا آپ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حق بات کرو، وَعَدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم عدل سے کام کر لو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور سامنے چاہے تمہارے ماں باپ ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، جو مرضی ہوں، لیکن آپ کے منہ سے ہمیشہ حق بات ہی نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو کافروں کا جو سب سے بڑی وجہ تھی سچ کو جھٹلانے کی، ڈینائی کرنے کی، ان کا کیا تھا؟ پرائڈ، ایگو، ان کی پوزیشن، ان کا جو ہے عہدہ، کچھ بھی جو ہے وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حق کا کیا کر دیتے؟ انکار کر دیتے ہیں. آج ہم صاف انکار تو نہیں کرتے، لیکن ہمارے الفاظ، ہمارے ایکشن جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایکشن جو ہے ورڈ سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ بولتے ہیں. آپ کا عمل زیادہ بولتا ہے، نہ کہ الفاظ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. قل یا ایوہ الکافرون، کیا پیغمبر، اے پیغمبر ان مقرار اسلام سے کہہ دو، کیا کہہ دیں آپ؟ دعا کریں کہ اے اللہ مجھ کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ اللہ سے ہر وقت اس بات کی دعا کریں کہ اللہ مجھے کوئی بھی اگر کوئی حق کی بات بتائے تو میرے اندر اتنی صلاحیت دے کہ میں اس کو سن سکوں، اور نہ صرف سن سکوں، اس کو برداشت کر سکوں، اور برداشت کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر سکوں. یہ اللہ سے دعا کریں. احتساب کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کتنی دفعہ اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے پرائڈ کی وجہ سے، اپنے ایگو کی وجہ سے حق کو ٹھکراتی ہوں. کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ میں اس میں اپنے نفس کی سنتی ہوں یا میں حق بات کی سنتی ہوں. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اپنا جو ہے سستی ہو سکتی ہے کبھی، یا کبھی جو ہے نیند آپ کو پیاری ہو سکتی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں حق کو کیا کرتی ہوں؟ ٹھکراتی ہوں. تبلیغ کریں، آگے پہنچائیں، اور پلان کریں، استغفار کریں، حمد کریں، اور خود بھی اس بات کے جو ہے پریکٹس کریں، اور دوسروں کو بھی یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. ٹھیک ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا. اعبد عبادت سے نکلا ہوا ہے ورشپ، اس کا انگلش میں عبادت کرتا. ما تعبدون، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. یعنی جن بتوں کو، جن خداؤں کو، جن داتوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا. اور جن چیزوں کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم بھی عبادت نہیں کرتے ہو. تو محبت کیا کرنی ہے؟ ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی. کرنی کیسے ہے؟ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ. اللہ کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے. لو اینڈ ڈیووشن کے ساتھ ہم نے اللہ کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. اللہ کے احکامات کو ماننا ہے. نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ بس فرض کر دی گئی ہے، نہیں. نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارے سے
70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो मैंने उसकी क्या करनी है? इबादत करनी है। मैंने उसके अहकामात को मानना है, सिर्फ फर्ज समझ के नहीं माना, उसकी मोहब्बत में मानना है। क्योंकि जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो आपकी जो है ना, उसको उसकी वो आपको जो भी कोई बात कहे, आपकी गलत बातों में हाँ मिला रहे होते हैं। तो अल्लाह जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, 70 माओं से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला है, तो जब वो इतनी मोहब्बत करता है हमसे, हमें बिन मांगे इतना कुछ अता करता है, और हमें हमारी जरूरतों को पल पल वो पूरा कर रहा है, हमारे दिन और रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रहे हैं, उसके बावजूद वो हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है, हमारी जरूरतों का ख्याल रख रहा है, तो फिर मोहब्बत और अकीदत के साथ अल्लाह की इबादत करें। ठीक है? अताअत और फर्मा बरदारी, ओबीडेंसी एंड सबमिशन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे करें, किसी के सामने ना झुके, किसी की फर्मा बरदारी ना करें, हक बात सुनने में देर ना करें, और सुनने में अगर कोई गलत बात कह रहा है तो सिर्फ आप अल्लाह की सुने और उसके मुकाबले में किसी की भी ना सुने, और फर्मा बरदारी सिर्फ अल्लाह की करे, गुलामी सिर्फ अल्लाह की करे, किसी के गुलाम ना बने, लोगों की गुलामी से निकलकर अल्लाह की गुलामी में आए, अपने नफ्स की ख्वाहिशात की गुलामी से निकलकर अल्लाह की गुलामी में आए। क्योंकि अगर आप अल्लाह की गुलामी में आएंगे तो आप हर तरह से आप क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। ये जो आप आजादी आजादी हम कहते हैं ना, हमें आजादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम, ये जिंदगी फ्रीडम का नाम नहीं है। यहाँ पे आपको गुलाम बन के गुजारना पड़ेगी जिंदगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपने किसके गुलाम बनना है, लोगों के बनाए हुए कवानीन का और रूल्स का गुलाम बनना है, या फिर आपने अल्लाह के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारनी है। अगर तो आपने अल्लाह के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारी, तो ना सिर्फ आपकी ये जिंदगी कामयाब होगी, बल्कि आखिरत भी आपकी क्या होगी? कामयाब ही कामयाब है। अगर जिंदगी ना भी कामयाब है, आपको नहीं लग रही, लेकिन तो आखिरत में कामयाबी क्या है? यकीनी है, बिल्कुल यकीनी है। ला अअबुदु मा तअबुदून, अकीदे के मामले में कोई मसालियत नहीं है। यानी अल्लाह, अकीदा आपका जो है, जो आपका हमारा जो बिलीफ है, हमारा फेथ है, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। अल्लाह की जात, वो किसी का बेटा नहीं है, अल्लाह जात में एक है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई बेटी है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए बिल्कुल अल्लाह के बारे में, और इसके बारे में कोई डाउट नहीं, इसके बारे में कोई हमारी दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की सिफात में वही सब सुनने वाला और देखने वाला, अल्लाह सबसे ज्यादा समीअ और बसीर है, और उससे ज्यादा कोई ज्यादा ना कोई सुन सकता है और ना कोई देख सकता है। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे जो बाबे हैं, हमारे पीर है, हम यहाँ पे जो कुछ करते हैं उनको सारी खबर होती है, तो समझ नहीं आती, ये तो गैब का इनका सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं आप मेरी बात सुनते सकते हैं तब तक जब तक मेरा ये माइक ऑन है और मैं आपके सामने बोल रही हूँ। अभी मैं माइक अपना ऑफ कर दूं तो आप मेरी बात नहीं सुन सकेंगे। अब मैं आपको देख नहीं सकती, ना आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो ऑफ है। तो ये हम कैसे हैं? ये हमारे अंदर क्या सिफात है? अल्लाह देखें हर बंदे को हर हालत में क्या कर रहा है, देख रहा है। अल्लाह तो वो जात है जो आपके दिलों में जानने वाला, जो ख्याल भी गुजरता है, अल्लाह उससे भी वाकिफ है। तो ये जो अल्लाह की जो अकीदा है सिफात के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, ये बिल्कुल खालिस होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई भी मुकम्मल तौर पे समीआ और बसीर नहीं हो सकता। इंसान जो है, इन तमाम, अल्लाह इंसान के अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, तो अल्लाह जो है वो परफेक्ट है। अल्लाह की हकूक कि अल्लाह राइट्स में जो है, सिर्फ अल्लाह का अलावा किसी और का, हम पर अल्लाह से ज्यादा किसी का राइट नहीं है। सजदे का जो हक है वो सिर्फ अल्लाह का है, कि हमने किसी गैरुल्लाह के आगे सजदा नहीं करना, ना किसी कब्र पे, ना किसी मजार पे, ना ही किसी और जगह पे, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है और उसी से मांगना है। ठीक है? इख्तियारात में, अथॉरिटीज में, कि जितने भी इख्तियारात हैं वो क्या है? अल्लाह के पास है। कानून, अल्लाह ने एक चीज को हराम कर दिया, अल्लाह ने कहा जिना हराम है, तो कोई इसको हलाल करने वाला नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए यहाँ पर चलना मुश्किल है, तो यहाँ पर हलाल है। किसी को अल्लाह ने ये अथॉरिटी नहीं दी है। जो चीज अल्लाह ने हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंजीर, अल्लाह ने आप पे मुर्दार को हराम किया, बहते हुए खून को हराम किया, खिंजीर को हराम कर दिया। तो जिन जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दे दिया है, उनको कोई भी हलाल करार नहीं दे सकता। ठीक है? तो उनको कोई भी हलाल करार नहीं दे सकता। तो ये अल्लाह ने जितने भी अहकामात दिए हैं, वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, कोई इसमें जरा से भी अदल बदल
نہیں کر سکتا. اور اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ آپ نے لینا ہے، اور جو اس کے علاوہ بات ہے وہ اس کو پھر آپ نے عمل نہیں کرنا. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. وما آتاکم الرسول، اور جو کوئی تمہیں اللہ کا رسول دے تم اسے لے لو. وما نہاکم، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کرے فانتہوا، بس تم باز آ جاؤ. کیوں باز آ جاؤ؟ کیوں نبی کی اتنی سننی ہے؟ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو وہی بولتا ہے جس کی طرف اس کی وحی کی گئی ہے، جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو اس کی طرف ریویل کیا گیا ہے، وہ صرف وہی بولتا ہے. وہ ہم اپنی خواہشات، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا، اپنے نفس کو فالو نہیں کرتا، صرف اللہ کے حکم کو کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول فالو کرتے ہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول نہیں ہے. آپ اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، غیروں کے نام پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، نظر نیازیں بانٹ رہے ہیں، دیگے بنا بنا کے بانٹ رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر. تو یہ ایسی عبادتیں مقبول نہیں، آپ کی نمازیں مقبول نہیں، آپ کے روزے مقبول نہیں، جب تک آپ ان شرکیہ کاموں سے باز نہیں آ جاتے. اور سارے مذاہب ایک ہو ہی نہیں سکتے. آپ کہیں کہ ہمارا اور ان کا مذہب بالکل ایک ہے، ملتا جلتا، نہیں. سارے مذہب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے. جس میں آپ نے شرک کی آمیزش کر لی، شرک کو جس میں مکس کر لیا، اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ایک ٹانگ آپ کی دنیا کی طرف اور ایک ٹانگ آپ کی جو ہے وہ آخرت میں، وہ دنیا اسلام کی طرف ہو. آپ جو ہے غیر اللہ کی پیروں فقیروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، غیر اللہ کے آگے ہاتھ بھی پھیلا رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ کو بھی مان رہے ہیں. ایسی عبادت قبول نہیں ہے. تو ہمیں شرک، اگر ہم جس چیز میں بھی شرک میں مبتلا ہے اس شرک کو فوراً چھوڑیں، بالکل باز آ جائیں اپنے شرک والے کاموں سے، کیونکہ شرک کے ساتھ ہم اپنی ساری نیکیاں ختم کرتے جا رہے ہیں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہیں ہوں میں عابد عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو. nor will I be worship of what you worship، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت مستقبل میں نہیں کروں گا. شدت سے انٹینسلی اس کا کیا کریں، انکار کریں کہ تمہارے معبودوں کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. یہ کافروں میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو جن کی طرف تم مجھے پکار رہے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. نہ اب لا اعبد میں اور نہ مستقبل میں، ولا انا عابد، یعنی نہ میں ابھی پریزنٹ میں کر رہا ہوں، نہ میں فیوچر میں کروں گا، نہ موجودہ معبودوں کی عبادت کروں گا. ما تعبدون، نہ میں نے ماضی میں ان کی عبادت کی ہے. تو تم جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو، نہ میں نے کبھی ماضی پاسٹ میں ان کو مانا ہے، نہ میں نے ان کو پریزنٹ میں مانا ہے، اور نہ ہی میں ان کو فیوچر میں ان کو عبادت کروں گا. تو تمہاری ولا انتم عابدون، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما عبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تمہاری جو حرکتیں ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اپنے بتوں کو بالکل نہیں چھوڑو گے. ٹھیک ہے. یعنی تم جو اتنی اس طرح کی جو آفر یا ایگریمنٹ یا کمپرومائز میرے ساتھ جو کرنا چاہ رہے ہو، اس سے صاف ظاہر ہے اتنے کھلے کھلے معجزات، اتنا کھلا ہوا قرآن، اتنی کھلی ہوئی باتیں میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اس کے باوجود، حق کو ماننے کے باوجود تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو. تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ تم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو تم اپنے جھوٹے بتوں کو، باطل بتوں کو جب نہیں چھوڑ سکتے تو میں اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنا کیسا چھوڑ دوں. قل ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے. نہیں، فار یو از یور ریلیجن اینڈ فار می از مائی ریلیجن. مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہو گئے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا میسج دیا جا رہا ہے کہ تب پریچ نہ کریں کہ آپ کے لیے آپ کا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کی آ کے آپ کو آفرز کر رہے ہیں اور کمپرومائز جو ہے وہ کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ہماری عبادت کریں، اور ان کی حرکتوں سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ انہوں نے ماننی ہی نہیں ہے بات،
جب ایسی بات ہے تو قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. تو تم اپنے دین پہ تمہیں جو ہے اگر اتنا وہ ہے تو تم رکھو، اور ہمارے لیے کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، تبلیغ کرنی ہے. یہ صرف ان کافروں کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ جو کافر آپ کے لیے آفر لے کر آئے تھے اور ایگریمنٹ کرنے کا آپ کو کہہ رہے تھے، تو ان کے جواب میں یہ صورت کیا ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی. سورۃ کافرون کو یاد کرنے کی ٹپ، کیونکہ یہ یاد کرنا بڑے مشکل لگتا ہے، بچے بھی بھول جاتے ہیں اور کبھی کبھی نماز میں آپ بھی مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو شروع میں قل یا ایھا الکافرون، سٹارٹ میں اسپیچ ایڈریس کیا جا رہا ہے. پھر لا اعبد ما تعبدون، یہ آج کی بات ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ آج کی بات ہے، پریزنٹ کی بات ہے. فیوچر ولا انا عابد، کہ نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا، کہ ابھی بھی نہیں کر رہا اور فیوچر میں بھی نہیں کروں گا. اور آخری بات لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. آگے ہے سورۃ النصر. سورۃ النصر یہ جو ہے مدنی سورت ہے. اس کو جو ہے سورۃ توعدی بھی کہا جاتا ہے. توعدی کا مطلب ہوتا ہے ودا سے نکلا ہوا ہے، کہتے ہیں نا ودا کرو، کیا نام ہے اس کا، رخصت کرو، فیئر ویل جسے کہتے ہیں وہ ہے. تو توعدی کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہوتے ہیں. اس صورت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس صورت کو بھی صورت توعدی کا نام دے دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن مجید کی آخری صورت اور آخری آیت ہے. اس کے بعد 81 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تھے، اور اس کے بعد آپ وفات پا گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بالکل آخری صورت ہے جو نازل ہوئی تھی. تو اس میں جو ہے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا جو دنیا میں آنے کا پرپس تھا، جو مقصد تھا، وہ پورا ہو گیا. اب جب مقصد پورا ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیح اور استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ کہتے ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ایک جگہ گادر تھے، ان کی گادرنگ تھی، تو اس میں یہ تلاوت فرمائی کی. تو حضرت ابو بکر، عمر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم وغیرہ وہاں موجود تھے. سب اس کو سن کر بڑا خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وکٹری. تو انہیں لگا کہ فتح مکہ اب ہمیں ہونے لگا ہے نا، ہم مکہ کو فتح کریں گے. تو وہ بڑا خوش ہوئے کہ خوشخبری آ گئی ہے. مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر چھپی ہوئی ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی تصدیق فرمائی. اور فرمایا جب حضرت عمر نے یہ سنا تو فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کیا دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے. اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، سعد بن ابی وقاص، اتنے بڑے بڑے صحابہ، سب سن کے خوش ہوئے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں کیا چل گیا، پتہ چل گیا کہ اس صورت میں کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے. کہ وہ اتنے بڑے بھی نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے حضرت عبداللہ بن عباس. تو ان کو اتنا زیادہ علم تھا قرآن پاک کی تفسیر کا کہ جس کی وجہ کہ بڑے بڑے صحابہ اس بات تک نہیں تھے. کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس کی جو تفسیر ہے وہ سب سے بیسٹ، سب سے بہترین تفسیروں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا. اس کی وجہ کیا تھی، وہ وجہ بھی آپ سن لیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے بھانجے تھے، یعنی ان کے وہ جو ہے نیفیو تھے. حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی. تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھی، آپ کو پتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی حضرت اپنی خالہ کے گھر گیا کہ وہاں پر جو ہے رات گزاروں. وہاں پر رات گزارنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو ہے رات کو سوئے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی غرض سے گئے ہوئے تھے. اٹھے ہیں تہجد کے وقت، آپ کے پانی کا انتظام کیا، آپ کو مسواک دی، آپ کا وضو کروایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا دی کہ اللہ کہ اس کو جو ہے اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ تو اسے جو ہے کتاب کا علم دے، اور اسے جو ہے اس کی قرآن کی تعویل سکھا. ٹھیک ہے، اللہ آپ نے دعا کی کہ ان کو جو ہے قرآن کتاب کا علم دے اور اس کو جو ہے تعویل، قرآن پاک کی تفسیر کا علم سکھا. تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد
اتنے بڑے استاد، آپ کے استاد تھے نا، ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے اور وہ آپ کے اسٹوڈنٹ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد جب اپنے طلباء کے لیے ایسی دعا کریں گے تو وہ وقت بھی تہجد کا ہو تو کیوں نہ قبول ہو. تو دیکھیں استاد کی خدمت کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد کی خدمت سے ان کو کتنا بڑا مرتبہ ملا کہ ان کے چھوٹی عمر میں ہونے کے باوجود اس حدیث، اس قرآن پاک کی آیت کا وہ مفہوم سمجھ گئے تھے. تو یہ ان کی کیا تھی، بہت بڑی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا تھا. تو اس میں کیا ہے، اذا جاء، جب قریب موت قریب محسوس ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیح اور استغفار کی کثرت کرنی ہے. یعنی جب موت کا وقت قریب ہو تو تسبیح اور استغفار کی کثرت کرنی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ اٹھتے بیٹھتے اور جاتے ہر وقت یہ دعا کرتے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے تھے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نازل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عبادت کی، اتنی اس میں اسٹرگل کی، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتی تھی، آپ کے پاؤں جو ہے سویل ہو جاتے تھے، آپ کے پاؤں میں بہت زیادہ سوزش آ جاتی تھی. اذا، جب، جاء، آ جائے، ہیز کم، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، جیت، کامیابی اینڈ وکٹری. ٹھیک ہے، کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور اس کی کامیابی، پھر کیا کرنا ہے جی، اذا جاء نصر اللہ، اب ہم نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما. ٹھیک ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما. ہم صرف کیا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، مگر مدد، کام جو ہے، مدد جو ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. تو مدد ہو ہی نہیں سکتی کوشش کے بغیر. یہ سوچیں کہ مدد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی ہیلپ ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، اور کوشش بھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ہمیں توفیق نہ دے. ٹھیک ہے، آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، تو مدد ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، اور کوشش بھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. اللہ کی توفیق کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتی. تو آپ اور میں کیسے کوئی کام دین کا کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ نے، اللہ نے کہا تم نے کوشش کرنی ہے، مدد میں کروں گا، لیکن جو کوشش ہے وہ بھی میری توفیق کے بغیر نہیں آئے گی. ذالک، یہ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی طرف چن لیتا ہے. یہ ہر دوسرے بندے کو تو نہیں اللہ چنتا نا. کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ کام جو ہے وہ کیا نام ہے کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اللہ جس کو چنتا ہے وہی یہ کام کیا کر سکتا ہے، آگے بڑھا سکتا ہے. آگے احتساب کریں، کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میری زندگی میں وہ کام کرتی ہوں جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں، یا وہ کام کرتی ہوں کہ جس سے اللہ ناراض ہونے والے ہوتے ہیں؟ پلان بنائیں، اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنی ابلیٹی، یہ سب استعمال کریں دین کی خدمت کے لیے. اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، دیکھنے والا، آپ اچھا بول سکتی ہیں، آپ اچھا لکھ سکتی ہیں، تو دین کی میں خرچ کریں، نہ کہ فضول کاموں میں. اگر وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، دین کی طرف لگائیں. پیسہ دیا ہے تو دین کی طرف لگائیں، نہ کہ دنیا میں برباد کریں. دین کی پلاننگ کس حد تک کرنی ہے؟ اب دیکھیں ہماری پلاننگ میں دنیا بہت شامل ہے، کہ دنیا کی ہم پلاننگ کرتے ہیں، 10 سال کی پلاننگ ہوتی ہے، 10 سال بعد ہم یہ بنا لیں گے، 15 سال بعد ہم یہ کریں گے. لیکن دین کی پلاننگ ہماری کس حد تک ہے؟ ہمارے بچوں میں کی ہمارے دین کی پلاننگ ہم کس حد تک کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کتنا دین پہ چلیں گے؟ تو اس بات کو سوچیں. اور پیسہ اس میں جو ہے خرچ کریں. دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بانٹنے سے بڑھتی ہیں، ایک پیسہ اور ایک علم. تو جو اگر آپ پیسہ جو ہے، اگر 10 پاؤنڈ بھی خرچ کرتے ہیں اور آپ کے پاس 100 ہے اور باقی 90 بچ جاتا ہے، تو دیکھنے میں 90 ہے لیکن اللہ پتہ نہیں اسے کتنا ڈبل اور ٹرپل کر کے آپ کو جو ہے وہ نوازتا ہے. بالکل اسی طرح علم اگر آپ بانٹتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے.
تو یہ کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں اور تبلیغ کا کام کریں، کیونکہ جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو سنوارتا ہے، اللہ ان کی اولادوں کو کمال کا بناتا ہے، اور جو دین کا کام نہیں کرتے ان کی نسلیں پھر برباد ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے، ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے، مدینہ میں 8 سال گزارے، اور یہ آل ٹوگیدر کتنے مل گئے، 21 ایئرز بن گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کتنی کی، کتنی محنت کی پتہ ہے آپ کو؟ رات ان کی جو ہے ساری رات مسلح پہ، اتنی عبادت کے پاؤں میں ون، اور دن ان کے جہاد میں، اتنی کوشش کے باوجود کامیابی کب ملی ہے؟ 21 سال بعد ملی ہے، 21 ایئرز بعد، اتنی کوشش کے باوجود۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ صبح کو کام کریں اور رات کو رزلٹ آنا چاہیے، ایسے ہی ہے نا، ہم یہی چاہتے ہیں نا، صبح میں کام کرتی ہوں اور رات کو میرا اس کا رزلٹ آنا چاہیے، میں یہ سیکھ رہی ہوں مجھے آ کیوں نہیں رہا، مجھے اس میں کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محنت کرنے والے، ان سے جیسی کوئی کوشش کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ اس کے باوجود آپ کو کامیابی کی بشارتیں کب ملنی ہے؟ 21 سال کے بعد ملی کہ آپ کا مکہ کیا ہو جائے گا، فتح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کامیابی دیکھیں انسان کا مقدر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیابی انسان کے مقدر میں لکھ دی گئی، انسان آیا ہی کامیاب ہونے ہے، دنیا میں انسان اللہ نے بھیجا اس لیے کہ وہ کامیاب ہو کر آئے۔ اگر وہ 2 چیزوں کو اختیار کر لے، وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ سورۃ سجدہ میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، کن لوگوں کو؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور یقین سے کام لیتے ہیں۔ تو صبر اور یقین یہ چاہیے۔ یقین کس چیز کا؟ کامیابی میرا مقدر ہے، کامیابی مجھے مل کر رہنی ہے۔ اور صبر، صبر کتنا صبر کرنا ہے ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنا صبر کیا، 21 سال تک صبر کیا۔ اور اپنی کوشش دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہماری کوشش تو ان کے مقابلوں میں کچھ بھی نہیں ہے جتنی آپ نے کوششیں کی ہیں۔ تو صبر اور یقین یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اگر آپ صبر سے کام لیں گے، اگر آپ بے صبرا پن دکھائیں گے تو نہ صرف اس دنیا میں برباد ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی کیا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیں قرآن پاک کب نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے نا، 23 ایئرز لگے تھے قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک 1 سال میں سیکھ جائیں۔ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے ٹورڈز قرآن؟ 1 سال میں سیکھ لیں۔ 1 سال ہو گیا کورس شروع ہوئے ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا، کچھ سیکھا ہی نہیں، آتا ہی نہیں۔ تو قرآن پاک نازل ہوتے ہوئے 23 سال لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی کمال ہستی، اتنے پرفیکٹ انسان کے اوپر 23 سال لگے، مکہ کے لوگوں کی زبان تھی ان پر 23 سال لگ گئے، ہماری زبان بھی نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ 1 سال میں سیکھ لیں۔ تو یہ والا ایٹیچیوڈ رکھنا کہ جو ہے قرآن کب ختم ہوگا، سورۃ الناس تک ہم کب پہنچیں گے، کب اس کو ختم کریں گے، کب یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ والا ایٹیچیوڈ نہ رکھیں، بلکہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق بالقرآن یہ کب تک رہے گا، رادر دن یہ فکر رہے کہ کب ختم ہوگا، کب ہم اسے ختم کریں گے۔ یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں کب تک توفیق دیتا رہے گا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آپ کا اور میرا یہاں پر آنا یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ میں ہمیشہ اپنی کلاس میں یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ویلیو کریں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اہمیت دیں، عام لوگوں کی سطح پہ اپنے آپ کو نہ رکھیں، ان کا لیول اور ہے، آپ کا لیول اور ہے، تو آپ کے سوچنے کا اور آپ کے بات کرنے کا انداز بھی اور ہونا چاہیے۔ اور جو رستوں میں شیطان آتے ہیں، کسی بھی صورت میں آتے ہیں، ان کو کی باتوں میں آنے کے بجائے آپ خود اپنے دماغ سے سوچیں کہ یہ اللہ کی فضل کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو کیا پتا کیونکہ زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جس قرآن کی برکت کی وجہ سے آپ سے نمٹتے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، آپ کو تو نہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا اور میرا کمال ہے کہ آج جو ہے ہم اپنے گھروں میں اتنے سیف بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی تیز آندھی چل رہی تھی ہم محفوظ ہے۔ اکثر خبر ملتی ہے کہ ایک بچہ کل میں پر دیکھ رہی تھی نیوز میں، 9 سال کا بچہ مر گیا، ایک 60 سال کی عورت مر گئی، یہ جو اسٹورم آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں ہم محفوظ ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں یا لینے جاتے ہیں، کوئی بھی کام کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں تو دیکھیں کتنی گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، کتنی تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی یقین کریں صرف 1 انچ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہمارا کمال ہے، ہماری ڈرائیونگ بہت اچھی ہے، ہمیں چلانے بہت اچھی آتی ہے، یا ہمارے اندر بڑی ایبلٹی ہے، یا ہمیں چلنا بہت اچھا آتا ہے روڈ کراس کرتے ہوئے کہ اس وجہ سے ہمیں جو ہے بچ جاتے ہیں؟ نہیں،
یہ اس میں آپ کا یا میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں باہر کتنی برائیاں ہیں، کتنے فتنے ہیں، کتنے زیادہ لوگ جو ہیں باہر دیکھیں کلب کھلے ہوئے ہیں، کلب نہ ہوتے ہیں، یا جتنی بھی برائی کے اڈے ہیں، آپ دیکھیں اس میں میرا اور آپ کا کمال ہے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، ہم رات کے وقت باہر نہیں نکلتے، یا ہم کلبنگ نہیں کرتے، ہم شراب نہیں پی رہے، تو اس میں آپ کا اور میرا کمال ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم اپنے اپنے اعمال دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم دن رات اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، اور وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھ سکیں، سمجھ کے پڑھ سکیں۔ تو اپنے آپ کو ہم لوگوں کے لیول پہ نہ رکھیں، اللہ کو اپنے آپ کو اوپر سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں کون سے اللہ نے اتنا فضل میرے پہ کیا ہوا ہے کہ میں اس قرآن کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اس کی بلیسنگز اور اس کی برکتیں لے رہی ہوں اس ایک گھنٹے میں، ایک ڈیڑھ گھنٹے میں۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، صبر اور یقین کے ساتھ کام لیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں، وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں گے، النَّاسَ، لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ اچھا، یعنی جب فتح مکہ ہوگا، آپ نے دیکھا کہ جب 9 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو لوگ کیسے اتنے ملٹیٹیوڈ، یعنی فوج در فوج، جو سر کے سب لوگ کیا لے کر آ رہے تھے؟ اسلام لے کر آ رہے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ بشارت ہے کہ جب فتح مکہ ہوگا تو لوگ کیا ہوں گے؟ در اسلام لے کر آئیں گے۔ تو آپ بھی اگر کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ نے صرف صبر اور یقین کے ساتھ کام لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں فتح اور نصرت کا نتیجہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا، کیا نتیجہ، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کہ لوگ دین کی طرف آتے ہیں، ان کی زندگیوں میں دین آتا ہے۔ کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے رستے کھلیں؟ آپ دیکھیں اگر آپ پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، کیا ہم اس انٹینشن سے پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہم صراط مستقیم کا ذریعہ بنے، سیدھے راستے کا ذریعہ بنے؟ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں صراط مستقیم والے راستے کھول دیں، نہ کہ برائی اور گمراہی کے راستے کھولنے والے بنے۔ اپنے ایکشن سے، اپنی باتوں سے لوگوں کو بدگمان نہ کرے، ایسے طریقے بنائے کہ لوگ دین کی طرف آئیں، نہ کہ دین کی طرف سے ہٹے۔ ہمارا کتنا وقت، کتنا پیسہ دعوت اسلام میں لگتا ہے، اصلاح میں لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنا کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے دیکھیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، آپ دیکھیں میں دن میں کتنے گھنٹے اسلام کی طرف خرچ کرتی ہوں، میرے پاس اگر پیسہ دیا تو میں کتنا پیسہ اس دن میں لگاتی ہوں، اور لوگوں کی میں تبلیغ کتنی کرتی ہوں، میں کتنا آگے پھیلاتی ہوں، کیا میں لوگوں کو دین کی طرف بلانے والی ہوں یا دین سے ہٹانے والی ہوں؟ اپنا محاسبہ آج خود کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ، پس تو پاکی بیان کر، بِحَمْدِ، with praise، تعریف کے ساتھ، رَبِّكَ، اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْ، اور تو استغفار کر، یعنی تو آپ اپنے رب کی کیا کریں؟ پاکی بیان کریں، اور کیا کرنا ہے؟ اس کی تعریف بیان کرنی ہے، اور اس سے استغفار کرنی ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ سب کی سب تعریفوں کے قابل ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل، ساری خوبیاں اس کے لیے ہیں۔ یعنی جب آپ کو فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، نیکی کا کام کر رہے ہیں، کامیابی مل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، اچھا سیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اترانا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا کہ میں اتنا اچھا کام کر رہی ہوں، میں جو ہوں اتنے، میں نے لوگوں کو جو ہے کھانا کھلانے کے لیے پیسے دے دیے، اتنے لوگوں کی میں نے تعلیم کا خرچہ اٹھا لیا، لوگوں میں شہرت کے لیے نہیں، یا میں اتنے لوگوں کو جو ہے وہ پڑھا رہی ہوں، یا میرا کام اتنا پھیل رہا ہے، یہ آپ نے پھر اترانا نہیں ہے اس پہ۔ نیکسٹ آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ کو کامیابی ملنے لگ جائے، پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ صبر اور یقین کے ساتھ۔ جب وہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی تو پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا بیہیویئر اس ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ فَسَبِّحْ، پھر آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اسی سے بخشش مانگے، زیادہ سے زیادہ تسبیح اور استغفار کا اہتمام کریں، اور اترائے نہیں، اللہ سے کے آگے جھکے کہ اللہ تیری ہی ذات ہے، تیری ہی وجہ سے میں اس قابل بنی کہ میں اتنا کام کر سکی، اور میں تجھ سے استغفار کرتی ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکے، تو اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے دل میں اللہ سے شکایت ہے تو سچی تعریف اور حمد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گلے کرنا، یہ شکوے کرنا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا،
میرے اولاد اللہ نے کیوں مجھ سے لے لی، مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا، مجھے بیٹی کیوں نہیں دی، مجھے اولاد کیوں نہیں دی، میں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا. آپ نے اکثر یہ جملے سنے ہوں گے، کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ تو اللہ تک کے اوپر بات کرتے کہ میں نے کیا بگاڑا تھا. تو یہ آپ اپنے دل میں اللہ کے لیے کمپلین کریں اور پھر اس کی ساتھ ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے دل میں کسی اپنے دوست کے لیے یا اپنے کسی بھی رشتے دار کے لیے کوئی کمپلین ہو، دل میں کوئی گرج آ جائے، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ کو تو اس کی تعریفیں بھی بری لگ رہی ہوتی ہیں. کوئی آپ کو اس کے جتنی بھی جو پلس یا پوزیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی سارے نیگیٹو لگ رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی اچھی بات بھی کر رہی ہوتی ہے تو بھی آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے اپنے دل میں کمپلین رکھ کر، شکایت رکھ کر، بات رکھ کر، اللہ معاف کرے بغض رکھ کے آپ اللہ کی تعریف اور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سے کوئی بھی گلا شکوہ نہیں. اللہ نے جو کیا وہ ہمارے حق میں بہترین ہے، وہ ہمارے حق میں بہت ہی بہترین ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے والا ہے. تو ہر حال میں اللہ کی تعریف، حمد اور استغفار، انہو، اور استغفار کہ اللہ ہمارے کاموں میں کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کر. ہماری تسبیح اور حمد وہ بھی دونوں ناقص ہیں. جو ہم تسبیح کر رہے ہیں وہ اس میں بھی کمی ہے، وہ بھی پوری نہیں ہے. جو جب بھی کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی، اس کلاس میں آنے کی توفیق ملے، استغفار کرے، تسبیح کرے اللہ کی، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے آپ کو، نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل رہی ہے، کوئی آپ کے پاس چل کر آیا ہے تو اس میں تسبیح، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس بندے کی مدد کر سکوں. یہ اوروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلا سکتا تھا، یہاں پر بہت لوگ ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اس بندے کو آپ کے پاس بھیجا، کیونکہ اس کی ضرورت تو پوری ہونی ہے، وہ آپ کے ذریعے پوری ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرتے رہے. انہ کانا توابا، بے شک وہ کانا ہے توابا، بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا. یعنی اتنا زیادہ اللہ، دیکھیں اللہ ہے، اللہ کہہ رہے اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نیڈ لیس، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ دیکھیں ضرورت نہیں ہے پھر بھی اتنا غفور الرحیم کہ وہ بار بار لوٹ کر آ رہا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر رہا ہے. اسے پھر تمہاری ضرورت ہے بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی تمہارے لیے وہ بار بار لوٹ کر رہا ہے، تمہارے لیے تمہاری توبہ کو بار بار قبول کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر حد سے زیادہ گناہ کر لیے ہیں، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، ہوپلیس نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، بے شک میں تو تمہارے سارے کے سارے گناہ ہی معاف کر دوں گا. وہ کیسا وہ، اب خود سوچنے بیٹھے. ایک طرف اللہ کہہ رہے کہ وہ سمد ہے، میری ذات سمد ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں احد ہوں، میرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں اتنا پاورفل ہوں. اس کے باوجود وہ آپ کی توبہ بار بار قبول کر رہا ہے، بار بار آپ کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں کسی کے پاس چھوٹی سی کوئی پاور، تھوڑی سی کوئی پاور آ جائے، وہ اپنے آپ کو کیا چیز سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ آپ کی طرف، آپ ایک دفعہ غلطی کریں گے آپ کو جیل میں ڈالے گا، کبھی آپ کے گھر پلٹ کر نہیں آئے گا. تو اللہ دیکھیں جو سب طاقتوں کا مالک، ہر چیز کا مالک، اس کے باوجود کہ آپ کی طرف لوٹ لوٹ کر آ رہا ہے. تو یہ سوچیں، اپنی زندگی میں محاسبہ کریں اور اللہ کا ہر حال میں شکر، تسبیح، حمد اور استغفار کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.